جی شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم یہ عبارت کل ہو چکی تھی. سورۃ البقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 یا 287 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. الف لام میم. مفسر فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک. یہ حروف مقطعات میں سے ہے. الف لام میم اس طرح کے صورتوں کے شروع میں بہت سارے کلمات بہت ساری صورتوں کے شروع میں ہیں. کہیں پر حامیم ہے، کہیں پر صاد ہے، کہیں یاسین ہے وغیرہ. تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. ان کی مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن جو راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کلمے سے اس کی کیا مراد ہے. اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے بمرادہ بذالک، اس سے اپنی مراد کو. تو یہ الف لام میم جہاں جہاں قرآن پاک میں یہ کلمات آئے ہیں، یہ حروف آئے ہیں، اس کے بعد میں قرآن پاک کا ذکر آیا ہے. تو یہ حروف ہے، ایک طرح سے چیلنج ہے لوگوں کو کہ یہ حروف وہی الف با تا سا حروف جو تم لوگ پڑھتے ہو، جس زبان میں تم بات کرتے ہو، وہی حروف ہے جس سے ہم نے قرآن بنایا ہے. کوئی الگ حروف نہیں ہے، لیکن تم بنا کے دکھا دو ایسا کلام. چیلنج کیا کفار کو، ساری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کیا کہ قرآن کے جیسے ایک آیت بنا کے دکھا دو، ایک سورت بنا کے دکھا دو. تو اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. قرآن کے جیسے فصیح اور بلیغ کلام آج تک کوئی پیش نہ کر سکا. اب دیکھیں گے آگے فرمایا ذالک بمعنی ھذا کہ ہے ھذا الکتاب، یہ کتاب. ذالک الکتاب ہے تو ذالک کیوں آیا ہے؟ تعظیم کے لیے آیا ہے، جیسے آگے دیا ہوا ہے والاشارہ بہ للتعظیم. چونکہ عظیم کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی عظمت آپ سب جانتے ہیں، اس لیے ھذا کے بجائے ذالک کا لفظ استعمال ہوا ہے جو بعید کے لیے آتا ہے، لیکن معنی قریب کا. یہ کتاب الذی یقرؤہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جس کتاب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں. لا ریب فی، لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے انہ من عند اللہ، کہ اللہ کی جانب سے. تو اس کے اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کتاب کے من عند اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. لا شک فی انہ من عند اللہ. وجملۃ النفی خبر، یہ جو جملہ شیخ نفی ہے. جی یہاں لا شک کا فی کے بجائے لا ریب فی کیوں استعمال کیا گیا شیخ؟ لا ریبہ، ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جیسے کہہ رہے ہیں لاسٹ تک لا ریب فی، لا ریب، ریب کا معنی ہوتا ہے شک. لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہ من عند اللہ، کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے. یہ جو جملہ نفی ہے لا ریبہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر ہے. جملہ نفی یہ خبر ہے. تو مبتدا کہاں ہے؟ مبتدأہ ذالک، اس کا مبتدا ذالک ہے.
ذالک الکتاب یہ جملہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اس کی خبر لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو من عند اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کہ جیسے کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا شاید کہ تو لا ہے نا پہ جنس نہیں ہے شاید، ہاں ہاں لا نفی جنس تو ہے، تو رائبہ ان کا اسم ہوں گے۔ جی ہاں ٹھیک ہے شاید۔ تو یہ یہاں پر اس میں دونوں طرح جائز ہے کہ یا تو ذالکہ کو مبتدا مان لو اور کتاب کو خبر مان لو، تو ایسی صورت میں مانا ہوگا کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی صورت ہے جو مؤلف نے ذکر کی ہے کہ ذالک الکتاب، ذالکہ یہ اشارہ ہے، یہ مشار الیہ ہے، یعنی بدل ہو جائے گا ذالکہ کا کتابن ہے، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، اور خبر ہوگی، یہ مبتدا ہوگا پھر خبر ہوگی لا ریبہ، لا ریبہ یہ جملہ خبریہ ہوگا، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ والاشارۃ بہ للتعظیم، اور اس کے ذریعے جو اشارہ کیا ہے ذالکہ کے ذریعے، یہ تعظیم کے لیے کیا ہے، چونکہ قرآن کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے، قرآن کے بارے میں ایک شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ کفار جو یہ شبہ پھیلا رہے تھے کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں، ایسا کفار نے کہا، تو ان کے اس شبہ کا رد ہے، ایسا نہیں، یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے، من عند اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھتے اس کو تو تم لوگ بھی ایسا کر سکتے تھے، عربی زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تم لوگ بھی جانتے ہو، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایسا کلام بنا سکتے ہیں تو تم بنا کے دکھا دو۔ تو یہ کتاب حقیقت میں کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی خبر ثانی، دوسری خبر ہے، پہلی خبر لا ریب اس میں کوئی شک نہیں، دوسری خبر یہ ہدایت ہے۔ ھدی بمعنی ہادن، ھدی کا معنی کیا ہے؟ ہادن ہدایت دینے والی کتاب ہے، کن کو ہدایت دینے والی ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت دینے والی ہے۔ کیا غیر متقی لوگ ہیں، کیا وہ اس سے ہدایت نہیں پاتے ہیں؟ کفاروں کو ہدایت نہیں ملتی ہے کیا؟ ان کو بھی ملتی ہے، لیکن زیادہ فائدہ متقی لوگ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، کفار ہیں، بہت سارے کفار قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، ان کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، ان کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے۔ کیوں ہدایت نہیں ہے؟ وہ جب اگلا جملہ پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ ہدایت یہ ان لوگوں کے لیے جن میں یہ آنے والے وصف پائے جائیں۔ آگے اگلی آیت میں جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں، جس شخص میں یہ اوصاف پائے جائیں گے اسی کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الصائرین الی التقوی، یعنی جو تقوی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، راغبین الی التقوی، تقوی کی طرف دوڑتے ہیں، تقوی کی طرف چاہت رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں۔ تقوی کی طرف کیسے چاہت رکھتے ہیں، کیسے رغبت؟ بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، اوامر کو بجا لا کر کے، نواہی سے اجتناب کر کے۔ اوامر جن کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان اوامر کو بجا لائیں، ان پر عمل کریں، اور جن سے منع فرمایا ہے وہ نواہی ہیں، جیسے شراب سے منع فرمایا، جوا سے، رشوت سے، وغیرہ چیزوں سے۔ تو جن سے منع فرمایا ہے ان سے بچ کر کے، اور جن کا حکم دیا ہے ان کو بجا لا کر کے، جو تقوی کی طرف جاتے ہیں، تقوی کی رغبت رکھتے ہیں، وہ متقی لوگ ہیں۔ لاتقائہم بذالک النار، یہ متقی لوگ کیا ہیں؟ لاتقائہم بذالک، ان کے بچنے کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے، النار جہنم سے۔ وہ لوگ امتثال اوامر، اجتناب نواہی اور تقوی کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں۔ اسی لیے تقوی کی تعریف میں کہا جاتا ہے اتخاذ الوقایہ من عذاب اللہ
بامتثال الاوامر واجتناب النواہی۔ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا۔ کیسے بچانا ہے؟ اللہ کے اوامر کو بجا لا کر کے اور نواہی سے اجتناب کر کے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ کون متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت فرما دی ہے متقی کون ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جی یہ قرآن سے متقین کے لیے ہدایت ہے، جی لیکن دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہدی للناس، تو اس میں کیا ہے؟ اس وہی میں تو عام ہے نا۔ وہی تو بتایا ہوں میں بھی، اس کا جواب میں نے دیا ہے کہ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، مطلب زیادہ فائدہ متقی لوگ ہی اٹھاتے ہیں۔ باقی کتاب اس سب لوگوں کی ہدایت کے لیے بنی ہے، لیکن سب لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو وہاں پر عام ہے کہ سب کے لیے کتاب ہدایت ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو جو فائدہ اٹھا لیا وہ متقی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے یہ باعتبار فائدے کے ہے کہ فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں جو ہیں وہ متقی بن گئے۔ اب آگے ان کا وصف بیان ہوا اگلی آیتوں میں، یہ متقی کون لوگ ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سب لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے کافر لوگ پڑھتے ہیں، مستشرقین لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک، لیکن انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن پاک میں عیب نکالتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، جیسے وسیم رضوی وغیرہ قرآن پاک کی کچھ آیتوں پر اعتراض کر بیٹھے، اور ابھی ان کا ویڈیو آیا کہ وہ قرآن پاک کی آیتوں کو حذف کر کے نیا قرآن انہوں نے تیار کیا، نعوذ باللہ۔ تو بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے وہ عذاب اور امتحان بن جاتا ہے، آزمائش بن جاتا ہے، لیکن فائدہ اس سے متقی لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو جی مائک بند کرو جی۔ کیا چیز؟ ہاں ہاں خبر ہے، یہ مبنی ہے، یہ مبنی خبر ہے، میں فی محل رفع ہے، رفع کے مقام پر ہے، ہدن نہیں ہوتا، ہدن ہی ہوتا ہے، مبنی علی الفتح فی محل رفع۔ یہ تو اب آگے متقیوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ کون متقی لوگ ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کے لیے کتاب ہدایت ہے؟ الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یصدقون، تصدیق کرتے ہیں، بالغیب، غیب کی، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ بما غاب عنہم، جو ان سے غائب ہو گیا، بما غاب عنہم، جو ان سے غائب ہے۔ جو غائب ہے، کیا غائب ہے؟ من البعث والجنت والنار، بعث بعد الموت، دوبارہ اٹھایا جانا، دوبارہ زندہ کیا جانا، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات خود ہمارے لیے غیب ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان بالغیب ہے۔ قبر میں کیا ہوگا، کیسے سوال ہوں گے، ہم کوئی قبر کھود کے دیکھیں ہمیں نہیں دیکھتا، وہ سب ہمارے لیے غیب ہیں، ایمان بالغیب ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر سارے جتنے بھی امور ہیں، جنت، جہنم، یوم آخرت، سب غیب ہیں۔ فرشتوں پر ایمان یہ غیب ہے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہمارے لیے غیب ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ آدمی مشاہدے کے ذریعے ایمان رکھے، کوئی چیز اس نے دیکھی ہے پھر اس کی تصدیق کرے، تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن دیکھی نہیں ہے، صرف خبر دی ہے، اس کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، اطلاع دی، جنت جہنم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اپنے بارے میں بہت ساری غیب کی خبریں دی ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے ان ساری خبروں پر، ان ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، جو ہم سے غائب ہیں، تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ ورنہ مشاہدے کے ذریعے کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے اور پھر آپ کہو کہ ہاں یہ صحیح ہے، تو یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، ایسے تو کوئی بھی لے آئے مشاہدے کے ذریعے۔ اصل ایمان تو یہی ہے کہ آدمی بنا دیکھے اس پر ایمان لے آئے، اس کی تصدیق کر دے۔ تو
اس کو جیسے بعض لوگوں نے مثال سے اس طرح بیان کیا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ یہ رنگ کالا ہے، اب آپ کو بھی وہ رنگ دیکھ رہا ہے کہ یہ رنگ کالا ہے، جیسے یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں یہ رنگ کالا ہے، تو اب میں نے کہا یہ رنگ کالا ہے تو آپ کو دکھ رہا ہے، تو آپ نے میری بات سنی، اس کے بعد یہاں پر آپ نے دیکھا، اس کے بعد آپ نے تصدیق کی ہاں یہ رنگ کالا ہے، تو آپ نے میری بات پر سن کر کے تصدیق نہیں کیے بلکہ مشاہدہ کر کے آپ نے دیکھ لیا تب تصدیق کیے، تو یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو خبر دی، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے مان لیا، تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، بتلایا جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، دجال کے بارے میں، مہدی علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ماضی کی بہت ساری خبریں انبیاء کرام کے بارے میں، سابقہ امتوں کے بارے میں، یہ سب غیب سے متعلق ہیں۔ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں کون لوگ؟ متقی لوگ۔ تو جو متقی لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب، یہ قرآن پاک ہدایت ہے، ان کے لیے کتاب فائدہ مند ہے۔ اس کتاب میں آگے جو باتیں آئیں گی، جو مسائل احکام آئیں گے، جو فائدے کی چیزیں، ہدایت کی باتیں آئیں گی، ان سے کون لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کتنا بھی قرآن کو پڑھیں ان کے لیے کتاب قرآن پاک ہدایت نہیں ہو سکتی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا وصف ہے متقیوں کا۔ متقیوں کا پہلا وصف کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے۔ اس میں ساری چیزیں ایمان سے، عقیدے سے متعلق آ گئی ہیں۔ دوسرا وصف ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ کون ہے متقی؟ جو لوگ اللہ پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اس میں ایمان کے تمام ارکان داخل ہو گئے ہیں۔ غیب کے ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں سب اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور جب ایمان کا ذکر مطلق اکیلے آتا ہے بغیر اسلام کے تو اس میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے، اور جب ایمان اور اسلام ایک ساتھ آتے ہیں تب ایمان کا الگ معنی ہوتا ہے اور اسلام کا الگ معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان میں مکمل طور پر ایمان کے ارکان بھی داخل ہو گئے اور اسلام کے ارکان بھی داخل ہو گئے۔ دوسرا وصف ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، یاتون بہا بحقوقها، یعنی نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز کے شرائط، ارکان، واجبات اور مستحبات کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو اقامت صلاۃ، ایک ہے اقامت صلاۃ ہے اور ایک ہے ادائے صلاۃ، نماز ادا کرنا، اور ایک ہے نماز قائم کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنا اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں نماز کے حقوق پائے جائیں، نماز کے ارکان و واجبات وغیرہ جب اس میں پائے جائیں تبھی وہ اقامت صلاۃ کہلائے گی، نماز قائم کرنا کہلائے گا۔ اگر اس میں نماز کے کچھ نقص ہے تب وہ اقامت صلاۃ نہیں کہلائیں گے، تب اس کو ادائے صلاۃ کہہ سکتے ہیں۔ مثال سے ایک سوال سا، جی اتائے صلاح کے مطلب مجھے یہ مثال دیجیے نا تھوڑا۔ جیسے کوئی شخص نماز پڑھے اور نماز میں سے کچھ نقص کر دے، اس کو اس کے جملہ واجبات کے ساتھ ادا نہ کرے تو وہ اقامت صلاۃ نہیں ہے، پھر وہ ادائے صلاۃ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کا، متقیوں کا تیسرا وصف یہاں بیان ہوا ہے۔ وَمِمَّا اصل میں تھا من ما تھا، اس میں سے جو ما موصولہ ہے، جو ہم نے ان کو عطا کیا، رزقنا ای اعطیناہم، رزق کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، تو ہم نے جو ان کو عطا کیا، اور جو کچھ بھی عطا کیا، رزق کھانے پینے کی چیز ہو یا جو ہے مال ہو، روپیہ پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، کوئی اور چیز ہو، جو بھی ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ رزق کھانے پینے کی چیز ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز نہ ہو، جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے، مال دولت وغیرہ، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کہاں پہ خرچ کرتے ہیں؟ فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں۔ ایسا نہیں کہ فضول خرچیوں میں خرچ کرتے ہیں، ادھر ادھر گناہوں میں خرچ کرتے نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ تو متقیوں کے تین اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ پہلا وصف ہے الایمان بالغیب،
دوسرا وصف ہے اقامت صلاۃ، تیسرا وصف ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ آپ غور کریں گے تو پہلا جو وصف ہے وہ باطنی امور سے متعلق ہے، غیبیات سے متعلق ہے، وہ ایمان سے متعلق ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے عظیم چیز ہے جو ظاہری عمل ہے وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے عظیم کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو جو بدنی عبادت ہے، جو جسمانی عبادت ہے، قلبی عبادت ہے، پھر اس کا ذکر ہو گیا۔ پھر تیسری عبادت کی جو قسم ہے، دوسری عبادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عبادت جسمانی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے۔ تو ایک اس میں مالی عبادت کا بھی ذکر آ گیا ہے، مما رزقناہم ينفقون۔ تو عبادت کی جتنی قسمیں ان کا بھی ذکر آ گیا، اور عبادتوں سے پہلے جس کا تعلق دل سے ہے، ایمان ہے، جو ایمان بالغیب ہے، جس کا تعلق باطنی امور سے ہے، اس کا بھی ذکر اس میں آ گیا ہے۔ تو اس طرح سے مختصر انداز میں اس آیت میں دین کو مکمل طور پر سمیٹ دیا گیا ہے۔ تو متقی لوگ کون ہیں؟ متقی لوگوں کا وصف یہ بیان ہو گیا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب میں اللہ بھی، فرشتے بھی، کتاب بھی، اور فرشتے بھی، رسول بھی، سب داخل ہیں۔ ایمان بالقدر بھی اس میں داخل ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ تین اوصاف ہیں متقیوں کے۔ جن میں یہ تین اوصاف پائے جائیں گے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ جن میں تین اوصاف پائے جائیں۔ اب کفار لوگ قرآن پڑھیں تو اللہ کی توفیق سے انہیں بھی ہدایت مل جائے اور وہ ان پر ایمان لے آئے گا، ایمان بالغیب، نماز بھی قائم کرے گا اور زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، پھر وہ بھی متقی بن جائے گا۔ تو اس اعتبار سے قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ متقی بن جاتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے القرآن۔ شیخ جی شیخ، اقامت صلاۃ جیسے یہاں پہ مصنف نے کہا ہے کہ یاتون بها بحقها، بحقوقها، تو جی جی بحقوقها، تو کچھ علماء مقررین خطابہ سے ہم سنتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا وہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کا حکم دینا، اپنے اہل خانہ اور اپنے اہل خاندان کو اور دوسرے لوگوں کو جو پاس پڑوس میں ہیں اور تمام لوگوں کو نماز کا حکم دینا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اقامت نہیں، یہاں پہ دیکھیے معنی جو ذکر کیا ہے، یاتون بها بحقوقها، اقامت کا معنی نماز قائم کرنا۔ نماز قائم، وہ تو نماز قائم کروانا ہو گیا، دوسروں کو حکم دینا، دوسروں کو نماز کی طرف بلانا، تو یہ ان سے نماز قائم کروانا ہو گیا، ان کو نماز کی دعوت دینا ہو گیا۔ اور یہ اپنے بارے میں کہ نماز خود قائم کرتے ہیں۔ یقیم، آپ دیکھیں نا الفاظ کو، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں مطلب یاتون بها، نماز کو لاتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں اس کے حقوق کے ساتھ، یہ اقامت صلاۃ۔ دوسروں کو نماز کی طرف بلانا یہ اقامت صلاۃ نہیں، یہ تو اقامت صلاۃ کروانا ہے، نماز کو قائم کروانا ہے، سمجھے؟ جی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اے القرآنی، یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی متقیوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، یہاں اسی پر عطف ہے پہلے والے الذین پر۔ وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا نازل کیا گیا؟ اے التوراۃ والانجیل وغیرہما، آپ سے پہلے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل کتاب وغیرہما، ان کے علاوہ صحف ابراہیم، موسیٰ وغیرہ، زبور وغیرہ کتابیں اور بھی نازل ہوئی ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ، وہ متقی لوگ، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ان متقیوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو لوگ قرآن پر ایمان رکھیں گے ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہوگی۔ وما انزل الیک، ایسا نہیں کہ صرف قرآن پر ایمان رکھنا ہے، قرآن سے پہلے جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان سب پر اجمالی ایمان رکھنا ہے۔ ان پر کیسے ایمان رکھیں گے؟ پہلی آسمانی کتابوں پر، کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، یہ بھی اللہ کے کلام ہیں، لیکن ان کو ان کے ماننے والے لوگوں نے بدل دیا،
تحریف کر دیا، اب وہ کتاب اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر جو احکام و مسائل ہیں نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، بس ہمارا ایمان ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ اجمالی ایمان رکھنا ہے۔ باقی تفصیلی ایمان قرآن پاک پہ رکھنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور اس میں جتنے بھی احکام و مسائل ہیں، اس میں جتنے بھی اوامر و نواہی ہیں، ان سب پر ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت یعنی مرنے کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، اس پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں متقی لوگ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ يَعْلَمُونَ، آخرت کے بارے میں وہ لوگ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ یقین علم ہی کا تو نام ہے، علم ہوگا تو یقین ہوگا۔ تو یہ لوگ متقی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ اولئک الموصوفون بما ذکر، یہی موصوف لوگ جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جن کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، یہی مذکور بما ذکر، جن کے ذریعے ان کے اوصاف بیان ہوئے، یہ موصوف لوگ علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ اب ہدایت پر کون لوگ ہیں؟ یہاں پر دیکھ لیجئے ہدایت پر کون لوگ ہیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ویسے یہ جو جملہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ جملہ ایمان بالغیب میں آ جاتا ہے، لیکن چونکہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے ایک طرح سے یہ ایمان بالغیب نہیں، ایمان بالمشاہدہ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے تھے، اس زمانے میں جتنے لوگ تھے، کفار تھے، منافقین تھے، صحابہ کرام تھے، سب کے سامنے موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایمان بالغیب نہیں تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرتے تھے، دیکھتے تھے دن رات وہ مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتے ہوئے اور مسائل کا حل کرتے ہوئے دیکھتے تھے، غیب کی خبریں بتاتے تھے، اور پھر ایسا ہوتا تھا جیسا آپ بتاتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بالغیب نہیں تھے ایک طرح سے، لیکن ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بالغیب ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، اور قرآن پاک کا جو چیلنج اس وقت تھا وہ چیلنج آج بھی اور قیامت تک رہے گا، کہ قرآن پاک کے جیسے کوئی ایک صورت تو پیش کر کے دکھائے۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس اعتبار سے ایمان بالغیب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اس کا ذکر بالخصوص آیا ہے، حالانکہ ایمان بالغیب میں یہ آ جاتی، لیکن ہمارے لیے کتاب موجود ہے، مشاہدہ، اس لیے فرمایا، اس کو خاص طور سے ذکر کیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور جو آپ سے پہلے آسمانی کتابیں نازل کی ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی، یہی لوگ جو یہ سب خوبیوں کے مالک ہیں، ان سب اوصاف سے متصف ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ تو ہدایت کا فارمولہ ہمیں یہاں مل گیا ہے، ہدایت کا فارمولہ، ہدایت کیسی ہوتی ہے، ہدایت والے لوگ کون ہوتے ہیں، وہ اوصاف یہاں پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ الفائزون بالجنتی، جنت کے ذریعے سے فائز ہونے والے ہیں، جنت کے حاصل کر کے کامیابی پانے والے ہیں۔ الناجون من النار، جہنم سے نجات پانے والے لوگ، یہی لوگ ہیں جن کے یہاں پر اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اور انفاق فی سبیل اللہ، اور ایمان بالکتب، تو یہ، اور ایمان بالآخرہ، تو یہ ساری چیزیں یا ایمان ہو یا عمل ہو تبھی قبول ہوتے ہیں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر کوئی آدمی لاکھ دعویٰ کرے اقامت صلاۃ کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، تو وہ قبول نہیں ہے، وہ سب جو ہے بیکار ہو جاتے ہیں۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا کابی جہل و ابی لہب ونحوہما،
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں سے کافروں کا بیان چل رہا ہے، شروع ہوگا. یہ جو آیت پیچھے بیان ہوئی ہیں، جو آیتیں کتنی آیت بیان ہوئی ہیں، یہاں تک جو ہے 5 آیتیں بیان ہو گئی ہیں. کتنی آیتیں؟ 5 آیت. اب پہلی آیت میں تو کوئی بیان ہے نہیں، وہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، تو یہ 4 آیتیں ہیں. گویا ان 4 آیتوں میں متقیوں کا، مومنین کا بیان ہے. 4 آیتیں مومنین کے بارے میں ہیں. اب اس کے بعد میں جو آیت آ رہی ہیں، 2 آیتیں یہ کفار کے بارے میں ہیں. یہ 2 آیتیں ان الذین کفروا سے لے کے ولہم عذاب الیم، یہ 2 آیتیں کفار کے بارے میں. اس کے بعد میں منافقین کے بارے میں 13 آیتیں ہیں. آگے چل کے منافقین کے بارے میں 13 آیتیں ہیں. تو یہاں پر لوگوں کی جو قسمیں ہیں، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایک وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے، یہ کفار لوگ ہیں. تو یہ 2 بالکل واضح ہیں. ایک ان کے بیچ کے لوگ ہیں جو منافقین کہلاتے ہیں. بظاہر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور دل میں کفر چھپائے رکھتے ہیں. یہ منافقین کہلاتے ہیں. یہ بین ہے دونوں کے درمیان. تو یہ لوگ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے، منافقین کی مثال. تو یہاں پر ان آیتوں میں پہلے متقیوں کا بیان ہوا، مومنین کا بیان ہوا، پھر کفار کا بیان ہوا، پھر منافقین کا بیان آگے آیتوں میں ہو رہا ہے. تو اس بیان کو ہم انشاءاللہ اگلے 10 میں پڑھتے ہیں، چونکہ وقت بہت کم ہے، ابھی گھنٹی ختم ہونے والی ہے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.